السلام علیکم۔ کیا واقعہ ہی ٹائم ٹریول مشین کی مدد سے گزرے ہوئے وقت یا آنے والے وقت کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ 2002 میں امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں صرف $800 کی سرمایہ کاری کرنے والا انسان $350 ملین کا مالک کیسے بن گیا؟ صرف چند ہی ہفتوں میں۔ خود کو کہاں سے بتاتا تھا؟ کیا حقائق تھے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ پراسرار آدمی جس نے وزٹر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ سال 2256 سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ایک گروپ کی طے شدہ عدالت کی سماعت سے پہلے ہی ضمانت پر چھلانگ لگا گیا۔ وفاقی قانون سازوں کی طرف سے شدید تلاش کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ زمین کے چہرے سے ہی غائب ہو گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ایک ذرائع کا اعلان ہے کہ اسے کوئی بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید واقعہ ہی اپنی ٹائم مشین سے چھلانگ لگائی ہو اور مستقبل کی طرف واپس بھاگ گیا ہو۔ ہفتہ وار ورلڈ نیوز نے سب سے پہلے ہمارے اندر اینڈریو کارلس کا دماغ کو موڑنے والی تائی کو توڑا اور اس کے بعد اس سے بین الاقوامی توجہ حاصل کی۔ 25 فروری 2002 کو یہ ٹائم ٹریولر یعنی کارلس پکڑا گیا، جس نے اسٹاک مارکیٹ سے $350 ملین کمائے۔ اس کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے۔ کارلس 1 ماہ سے زیادہ جیل میں رہے کیونکہ تفتیش کار اسے بار بار پوچھتے رہے۔ امید ہے کہ آخر کار ٹوٹ جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں میں بدل جائے گا۔ پھر 29 مارچ 2002 کو ایک نامعلوم انسان نے کارلس کو ضمانت دینے کے لیے $1 ملین ادا کیے۔ 2 اپریل کو اینڈریو کی سماعت کی تیاری کے لیے مجھ سے ملنا تھا، لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ ورلڈ نیوز نے 25 فروری 2002 کو اس حیرت انگیز کہانی کو بریک کیا۔ کارلس نے اسٹاک مارکیٹ میں اپنی غیر معمولی کامیابی کے لیے ایک عجیب و غریب وضاحت پیش کی تھی۔ جب سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں اس کی ملک میں گرفتاری ہوئی۔ 28 جنوری 2023 کی اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی تفصیلات کے بارے میں اسے پہلے سے کیسے علم تھا؟ اسی طرح اس نے صرف 2 ہی ہفتوں کے کم ترین عرصے میں $800 کی سرمایہ کاری کر کے پورے $350 ملین کما لیے۔ لیکن چند دلچسپ حقائق در حقیقت ٹائم ٹریول کی وضاحت کی تصدیق کرتے ہیں، وہ ہم آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ جب کارلس کو پولیس نے گرفتار کیا، اس نے خود کو ٹائم ٹریولر ہونے کا دعویٰ کیا۔ کارلس نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ پیشن گوئیاں کی، جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئیں، جس میں عراق پر امریکی قیادت میں حملے کی صحیح تاریخ۔ یہ خوش قسمتی کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے درست کر لیا۔ پیتھولوجیکل جھوٹا وہ اسے ختم کرنے کا واحد راستہ غیر قانونی اندرونی معلومات کے ساتھ ہے۔ تحقیقات کے قریب ایک SEC اندرونی کہتے ہیں۔ کہانی اور کلیئرنس کا نام دے رہے ہیں۔ ایک تفتیش کار اینڈریو کارلس کا دسمبر 2002 سے پہلے کوئی ریکارڈ تلاش کرنے میں ناکام رہے، اور نہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی شناخت کو جعلی بنایا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کریں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر اسی طرح کی اور مزید دلچسپ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ساتھ میں دی یہ بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں۔